اسکول گیا تو میرے والد نے کہا کہ آپ میرے ساتھ کام کریں، لیکن میری والدہ نے سٹینڈ لیا اور انہوں نے زبردستی کہا کہ نہیں، میں نے ایک ہی میرا بیٹا ہے تو میں نے پڑھانا ہے۔ تو آپ نے اپنے گاؤں میں پہلا ویلفیئر کا پروجیکٹ یا کام کیا کیا؟ 6 کلومیٹر پیدل جاتے، 6 کلومیٹر پیدل آتے، اور بستہ اٹھایا ہوتا گرمی سردی میں، تو جوتا ہے تو شلوار پھٹی ہے، شلوار پھٹی ہے تو قمیض ٹھیک نہیں ہے۔ آپ کی یہ جو کمپنی ہے اب تک پاکستان میں کتنے بڑے پروجیکٹ کر چکے؟ جب میں نے کام شروع کیا تو مجھے اللہ تعالیٰ نے خیال دیا کہ تم اس کے لیے 1500 میں اتنا بڑا پروجیکٹ کر سکتے ہو، خود کیوں نہیں کر سکتے؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم، میں ہوں خالد ارشاد صوفی۔ مشرق ڈیجیٹل کے آج کے میرے پروگرام کی مہمان شخصیت ہیں جناب سیف اللہ ضیاء صاحب۔ سیف صاحب کی شخصیت کے کئی حوالے ہیں۔ پہلا حوالہ تو یہ ہے کہ یہ بنیادی طور پہ انجینئر ہیں اور پاکستان کی ایک ممتاز انجینئرنگ کمپنی زوم انجینئرز کے روئے رواں ہیں، اس کے CEO ہیں۔ ان کی ذات کا دوسرا حوالہ یہ ہے کہ یہ ویلفیئر کے بہت سارے پروجیکٹ چلا رہے پاکستان میں، فروغ تعلیم، خصوصاً بچیوں کی یعنی طالبات کی تعلیم کے لیے، انہیں مفت تعلیم پرووائڈ کرنے کے لیے بہت سارے ان کے منصوبے ہیں، پروجیکٹ ہیں، سکولز ہیں جو یہ رن کر رہے ہیں۔ اور ان کی ذات کا جو آخری حوالہ ہے اور یقیناً ان کے لیے قابل فخر اور ذریعہ نجات ہے، وہ ہے فروغ اسلام، یعنی قرآن اور احادیث کی جو تعلیمات ہیں ان کے فروغ کے لیے انہوں نے بہت سارا کام کیا ہے اور جاری ہے۔ سیف اللہ ضیاء صاحب سے آج کی اس نشست میں پہلے حصے میں ہم ان کی سکسیس سٹوری جانیں گے، کس طرح ایک سفید پوش گھرانے کا نوجوان جو ہے آج ماشاءاللہ سے ایک کروڑوں پتی بنا، اور پھر اللہ نے اسے توفیق دی کہ وہ لاکھوں جو لوگ ہیں ان کی زندگیاں بدلنے میں کامیاب ہوئے، اور پھر سب سے آخر میں فروغ اسلام میں جو انہوں نے رول ادا کیا اور جو اللہ نے ان کو توفیق دی ہے، اس پر بات کریں گے۔ سیف صاحب ویلکم سر۔ تھینک یو ویری مچ خالد ارشاد صوفی صاحب اور مشرق ڈیجیٹل، جی آپ کا بہت شکریہ، مجھے آپ نے موقع دیا۔ تو بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ جی سیف صاحب بات شروع کرتے ہیں وہیں سے، کیونکہ مشرق ڈیجیٹل کے جو ناظرین ہیں میں چاہتا ہوں کہ وہ پہلے تو آپ کی سکسیس سٹوری سے آگاہ ہوں، ہم سنیں کہ آپ نے زندگی میں کون کون سے دکھ دیکھے، کون کون سے مصائب دیکھے، مشکلات دیکھی، اور ان کو پھر کیسے فیس کیا، ان مشکلات کو کیسے آپ نے ہرایا اور کامیابی لی۔ تو کچھ اپنی کہانی سنائیے۔ اپنی کہانی اس طرح ہے کہ جس طرح گاؤں میں اور ہر گاؤں میں اسپیشلی کوئی فیسلٹی نہیں ہوتی اور دور دور تک کوئی تعلیم کا ذکر بھی نہیں ہوتا، وہاں پر اللہ تعالیٰ نے مجھے ایک متوسط غریب گھرانے میں پیدا ہوا اور میں اکیلا ہی تھا۔ تو جب اسکول گیا تو میرے والد نے کہا کہ آپ میرے ساتھ کام کریں، لیکن میری والدہ نے سٹینڈ لیا اور انہوں نے زبردستی کہا کہ نہیں، میں نے ایک ہی میرا بیٹا ہے تو میں نے پڑھانا ہے۔ اور یہ آج سے کتنے سال پہلے کی بات ہے؟ تو یہ آج سے یہ ہے بات سن 63 کی، 63 کی، اور بالکل اس ٹائم کوئی ہمارے نہ گاؤں میں سڑک جاتی تھی، نہ کوئی راستہ تھا، تقریباً 60 سال پہلے نہ، اور ہم جو جس کو دیا کہتے ہیں یا پنجابی میں ڈیوا کہنے ہیں، تیل والا وہ ہوتا تھا، لال ٹینیں بھی نہیں ہوتی تھیں، اس کو رات کو پڑھنے کے لیے اس ڈیوے پر پڑھتا رہا۔ لمبی بات کافی ہے، لیکن شارٹ کٹ یہ ہے کہ جب 5 کلاس اپنے گاؤں میں نیچے زمین پر بیٹھ کر لی، نہ کوئی بوری نہ کوئی ٹاٹ، ٹیچر کبھی کبھار آتے تھے کبھی نہیں آتے تھے، وہی جس طرح عام بچوں کی سٹوری ہے ویسے۔ پھر وہاں سے آگے میں دوسرے مڈل اسکول چلا گیا نونہال کے پاس، وہاں بھی ہم 6 کلومیٹر پیدل جاتے، 6 کلومیٹر پیدل آتے، اور بستہ اٹھایا ہوتا گرمی سردی میں، تو جوتا ہے تو شلوار پھٹی ہے، شلوار پھٹی ہے تو قمیض ٹھیک نہیں ہے، تو اس طرح کتاب ہے تو کاپی نہیں ہے۔ ان پرابلم کے ساتھ اللہ نے کیا، ہم پڑھتے گئے، میٹرک کیا۔ جب میٹرک میں گئے تو شہر کے استادوں نے ڈرایا کہ گاؤں کے بچے سائنس نہ رکھیں، کیونکہ ٹیوشن پڑھنی ہوتی ہے، خرچہ کرنا ہوتا ہے اور لیٹ جانا ہوتا ہے، لہذا گاؤں والے نہ رکھیں۔ تو میرے جو کلاس فیلو تھے انہوں نے سائنس رکھ لی، تو ان کو دیکھ کر مجھے بھی اللہ نے انسپائر کیا اور میں نے بھی سائنس رکھ لی۔ جب وہاں سے نکلے
FSC کر لی, وہ ساری شارٹ کٹ کرتا ہوں. تو پھر مسئلہ آ گیا نوکری کا, کوئی نوکری نہیں مل رہی تھی. تو پھر ایک دوست مہربان نے مشورہ دیا کہ ہم نے ایسوسیٹ ڈپلوما کیا, ڈپلوما کیا. جی ہاں. پھر ساتھ میں نے دن رات کر کے BA بھی کر لیا. ساتھ ایک اور ہوتا ہے انجینئرنگ کورس AMIE دیٹ از اکول ٹو BS انجینئر, وہ بھی میں نے کر لیا. اور پھر وہاں سے جب نکلا تو میں اسلام آباد آ گیا. وہاں پر گھومتا رہا, جہاں پر جاؤں کوئی نوکری نہ ملے. آخر مجھے ایک 275 روپے مہینے پر نوکری مل گئی. جب میں 3 مہینے بعد گاؤں گیا تو مجھے 150 روپیہ میرے پاس سیونگ تھی. اس میں سے میں نے گاؤں کے 8 لڑکے اکٹھے کیے اور ان کو کہا یار ہم اپنے گاؤں کے لیے کچھ کریں. تو میں نے 5 روپے پہلی تنخواہ سے اللہ کے فضل و کرم سے دے دیے. تو تب سے مجھے اللہ تعالیٰ نے اس ویلفیئر کے کام پر لگایا. اچھا ماشاءاللہ. اور جب آپ لوٹے پہلی تنخواہ لے کے تو آپ نے اسی وقت, اچھا وہ جو پہلے آپ نے 5 آپ نے دیے, کچھ روپیہ 2 آپ کے باقی دوستوں نے دیا, تو آپ نے اپنے گاؤں میں پہلا ویلفیئر کا پروجیکٹ یا کام کیا کیا تھا؟ ہم واپڑا میں گئے, ہم PW اپنا پبلک ہیلتھ میں گئے اور ایجوکیشن آفس میں گئے. وہاں جا کر اپنے گاؤں کا نام چیک کروایا. وہ بولیں یہ گاؤں کس طرف ہے. پھر ہم نے اپلیکیشن دی بجلی کے لیے اور پبلک ہیلتھ اپنے گاؤں کی طرف گلیوں کے لیے اور اسکول کی بلڈنگ کے لیے اور ٹیچر کے لیے. اچھا کہ جو پرائمری تھا آپ نے کہا اپ گریڈ ہو جائے. ان 15 روپے کے ساتھ ہم نے یہ کام شروع کیا. جانا شہر کیونکہ کوئی رستہ نہیں تھا. یہ کس سن کی بات ہے؟ یہ 1979 1979 کی بات ہے. اوہ اچھا ماشاءاللہ. یہ بھی آج سے کچھ 54-55 سال پہلے کی بات ہے. تو پھر گاؤں میں بجلی لگوائی, پھر ٹیلی فون لگوائے, پھر سڑکیں بنوائی, پھر گلیاں بنوائی, پھر سارے اسکول کی بلڈنگیں بنوائی. وہ کافی پھر لمبی ہے لیکن یہ کہ ساری دن رات لگے رہے. ہم ساتھ نوکری بھی کرتے رہے اور جو بھی سورسز ہوتا تھا اللہ واسطے ساتھ لگاتے رہے. یعنی پھر آپ نے آپ کی پہلے دن سے جو تنخواہ آئی آپ اس سے حصہ نکالتے رہے اور اپنے گاؤں کی ویلفیئر کے لیے آج تک ویسے ہی کر رہا ہوں. گاؤں کا کیا نام ہے آپ کا؟ ساکھی ہے, ضلع حفظ آباد میں ہے. حفظ آباد اور پنڈی پٹیاں کے درمیان میں ہے. اچھا ٹھیک ہے. اور سب جاب کتنا عرصہ آپ نے کی اور کہاں؟ وہاں سے میں نے اسلام آباد میں پریزیڈنٹ ہاؤس اور پارلیمنٹ ہاؤس پر کی. پھر وہاں سے میں سیمنٹ فیکٹری ڈنڈوت چلا گیا. یہ کنسٹرکشن کمپنی جو بنا رہی تھی پرائیویٹ, تو وہاں ایز انجینئر کام کیا. تو وہاں سے پھر میں وہ بھی شارٹ کٹ کرتا ہوں, سعودی عرب چلا گیا. وہاں پورے اللہ تعالیٰ نے, میری عمر ابھی 21 سال تھی تو مجھے حج اکبر اللہ تعالیٰ نے عطا کر دیا. تو وہاں سعودی عرب سے واپس آیا تو پھر نوکری کی. اور پھر مجھے خیال آیا کہ مجھے ایک میرے مالک نے, کمپنی کا جو مالک تھا اس کو ایک کام ملا. اس نے مجھے وہاں پر بھیجا ایز اے پروجیکٹ مینیجر. تو 1500 روپیہ دیا, کام شروع کریں. جب میں نے کام شروع کیا تو مجھے اللہ تعالیٰ نے خیال دیا کہ تم اس کے لیے 1500 میں اتنا بڑا پروجیکٹ کر سکتے ہو. اس ٹائم اس پروجیکٹ کی قیمت 1 کروڑ تھی. تو میں نے 1500 روپے سے سارا کچھ ادھار لے کر شروع کر دیا. تو اللہ تعالیٰ نے خیال ڈالا کہ تم خود کیوں نہیں کر سکتے. تو وہاں سے میں نے پھر اپنا آہستہ آہستہ سوچا اور کمپنی بنائی اپنی زوم انجینئرز. اور وہاں میں پھر بھی میں نے 5 سال نوکری کی اور پھر اپنا کام شروع کر دیا. اچھا ٹھیک ہے. اچھا آپ کی جو یہ جو کمپنی ہے اب تک پاکستان میں کتنے بڑے پروجیکٹ کر چکی ہے؟ اب اربوں کے پروجیکٹ کر چکی ہے. اور اس وقت ہماری جو کنٹریکٹر ہیں ان کی کیٹاگریز ہوتی ہیں نیچے سے اوپر. جو سب سے ٹاپ کیٹاگری ہے نا اس کو CA کہتے ہیں, نو لمٹ. اب میں اس میں ہوں. اچھا صاحب یہ جو آپ کی کامیابی ہے, یہ کامیابی آپ کو کیسے ملی؟ اگر آپ کو کہوں کہ 2-3 پوائنٹس میں بتائیں, آپ کی محنت, آپ کی دعائیں, یا وہ جو آپ اپنی انکم میں سے پہلے دن سے آپ نے صدقہ کرنا شروع کر دیا تھا, وہ یہاں وقت کے ساتھ ساتھ آپ اپ گریڈ کرتے ہیں. کامیابی کے لیے یہ بچے بھی سن رہے ہیں اور سارے میرے جو جاننے والے وہ بھی سنیں. اس کے لیے ایک چیز نہیں چاہیے ہوتی ہے. ٹھیک ہے. اس لیے سب سے پہلے والدین کی دعائیں جو ہر ایک کو ملتی ہیں. ٹھیک ہے. اس کے بعد ان دعاؤں کو ایکسیپٹ کرنا, قبول کرنا کہ واقعی میرے پیچھے میری والدہ یا والد ہے اور باقی اپنے اندر یقین پیدا کرنا. پھر اللہ پر بھروسہ ہر ایک کا ہے, لیکن ایسا کرنا کہ پھر آگے پیچھے نہیں دیکھنا اور لوگوں کی طرف. ٹھیک ہے. اور پھر اس میں سب سے جو مین چیز ہے, محنت سب کے ساتھ ساتھ آدمی کا رویہ صحیح ہونا چاہیے.
اچھا، رویے سے کیا مراد ہے؟ رویے سے مراد یہ ہے کہ مستقل مزاجی، اور ایک کام کو جب شروع کرنا، آپ کا سونے سے لے کر اٹھنے سے لے کر سونے تک دن کی جو اپنا پورے پروسیس ہیں. جیسے قائد اعظم صاحب جاتے تھے جب وہ تو لوگ گھڑیاں صحیح کرتے تھے، وہ ان کا رویہ تھا، ہر یعنی کو اب پتہ جس تھا. کام میں ہیں اس کام میں پنچوالٹی اور پوری طرح غرق ہو جائے. حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے 40 سال کی عمر میں صادق اور امین کلوا لیا، ان کا یہ رویہ تھا. تو رویے کے ساتھ آدمی کامیاب ہوتا ہے، صرف محنت نہیں، صرف دعائیں نہیں، سب چیزوں کو اکٹھا لے کر چلے تو کامیاب ہوتا ہے. لڑکیوں ہی کی تعلیم کے لیے کیوں کام کیا، حالانکہ لڑکوں نے سوسائٹی آگے لے کے چلانی ہوتی ہے؟ تو مجھے اللہ تعالیٰ نے خیال دیا کہ یہ دھوکہ اور فریب ہے، اور آگے آنے والی نسل ساری اس کو استعمال کرے گی، تو کیوں نہ ہو کہ قرآن مجید اور حدیث شریف کو اس میں ڈالا جائے. لائف ہسٹری ہے، اس میں دیکھ رہا تھا کہ آپ نے یہ جو لنگر خانے ہیں وہ بھی شروع کیے ہوئے ہیں، اور ہیلتھ کے سیکٹر میں بھی آپ کام کر رہے ہیں. جی ہاں، بوفے والا جو کھانا بچتا ہے نا، جی جی جی، وہ لاتا ہوں اسلام آباد اور راول پنڈی میں، اور اسے سٹور کر کے پھر اور آج تک میں کوئی 250 ٹن کھانا دے چکا ہوں غریبوں کے گھروں میں. اور اب تک کوئی تعداد ہے کہ کتنی لڑکیاں پڑھ کے یہاں سے فارغ التحصیل ہو گئی ہوں گی؟